ایک سفر جو سپنوں کے ساتھ شروع ہوا لیکن تاریخی اندھیرے میں کھو گیا۔ ٹائٹینک دنیا کا سب سے شاندار، سب سے بڑا اور سب سے محفوظ مانا جانے والا جہاز، جس نے اپنی پہلی ہی رات، پہلی ہی منزل پر دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا ایک حادثہ تھا یا ایک غرور کی سزا؟ 1200 دنوں میں تیار ہونے والا یہ جہاز صرف 2 گھنٹوں میں ڈوب گیا۔ اور ٹائٹینک کی آخری رات اصل میں کیسی تھی، یہ سب آپ جانیں گے ہماری اس ویڈیو میں۔ ہسٹ ویژولز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر چل رہے ہیں وقت کے پیچھے، 1912 کی وہ سرد رات میں جہاں 1500 لوگوں کی سانسیں کچھ ہی گھنٹوں میں بند ہو گئی۔ ناظرین، یہ بات ہے سن 1910 کی۔ وائٹ سٹار لائن نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا جہاز تیار کریں گے جو ہر مقابلے کو پیچھے چھوڑ دے۔ نہ صرف بڑا بلکہ اتنا بے مثال کہ لوگ اسے دیکھتے رہیں اور اس پر سفر کرنے کی تمنا کریں۔ جہاز کی لمبائی 882 فیٹ اور بلندی 175 فیٹ تھی۔ اس کے اندرونی حصوں کو بہت ہی لگژری انداز میں تیار کیا گیا تھا۔ اس میں اسموکنگ لاؤنجز، ریڈنگ رومز، اسکواش کورٹس اور سوئمنگ پول موجود تھے، جیسے ایک منی سٹی سمندر پر تیرتی ہوئی۔ مگر اس شان و شوکت کے پیچھے ایک گہری حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ ناظرین، ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کے وقت اور 200 ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو پوری طرح تیار کر لیا گیا۔ جہاز پوری طرح تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنا ابھی باقی تھا۔ ناظرین، ٹائٹینک بنانے والی کمپنی ہارلینڈ دا والف کے لیے یہ ٹیسٹ بڑا چیلنج تھا۔ ان کا بھروسہ تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ کامیابی سے پورا کیا، اور اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی اور کہا گیا کہ یونائٹڈ کنگڈم نے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا ہے۔ دنیا بھر سے لوگوں نے اس عظیم جہاز کو دیکھنے اور اس پر سفر کرنے کے لیے ساؤتھ ایمپٹن پورٹ کا رخ کیا۔ ناظرین، اس جہاز کو اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ ہر کلاس کے لوگوں کو اس پر سفر کرنے کی اجازت تھی۔ فرسٹ کلاس دنیا کے امیر اور مشہور لوگ، سیکنڈ کلاس ٹیچرز، ڈاکٹرز اور بزنس مین، اور تھرڈ کلاس میں غریب امیگرینٹس، روزگار کی تلاش میں لوگ سوار ہوئے۔ لوگوں نے اس شپ پر سفر کرنے کے لیے ٹکٹس لینا شروع کر دی۔ 10 اپریل 1912 کو اس شپ نے اپنے پہلے سفر پر نکلنا تھا۔ اس شپ کو ساؤتھ ایمپٹن سے نیو یارک تک جانا تھا۔ ٹائٹینک پر 10 اپریل کے دن 12 بجے سب لوگ سوار ہوئے اور کچھ لوگ پورٹ پہ کھڑے اس جہاز میں بیٹھے 1500 لوگوں کو الوداع کر رہے تھے۔ جہاز پہ بیٹھے لوگ اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے، لیکن ان کی یہ خوشیاں بس کچھ ہی لمحوں کی مہمان تھیں۔ اور ناظرین، یوں یہ سفر شروع ہوا۔ ٹائٹینک نے ساؤتھ ایمپٹن پورٹ کو الوداع کہا اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کا نام کیپٹن ایڈورڈ سمتھ تھا، جو 40 سال سے زیادہ سمندری تجربہ رکھتے تھے، جس میں انہوں نے برٹش مرچنٹ نیوی اور وائٹ سٹار لائن کے ساتھ کام کیا تھا۔ کیپٹن سمتھ کو ہدایات تھی کہ 17 اپریل یعنی 7 دنوں کے وقت میں جہاز کو نیو یارک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ ٹائٹینک کے مالکان چاہتے تھے کہ جہاز جلد سے جلد پہنچنے سے ان کی ریپوٹیشن بڑھے گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کمپنی کو کافی نقصان ہوتا۔ کیپٹن سمتھ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی شپ کی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی نکلی۔ سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی گھنٹوں میں ٹائٹینک نے ساؤتھ ایمپٹن پورٹ کو کافی پیچھے چھوڑ دیا اور پانی کی لہروں کو چیرتا ہوا نیو یارک کی طرف بڑھنے لگا۔ ناظرین، ٹائٹینک 3 دن کچھ سٹاپس کے علاوہ پچھلے 72 گھنٹوں سے چل رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی شام، جب سمندر میں ایک خاموشی تھی اور دھند کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کم تھی۔ ناظرین، سمندر میں جہاز دوسرے جہازوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ خطروں کے بارے میں اس رات ایک جہاز جو ٹائٹینک کے بہت پاس تھا، اس جہاز کے کیپٹن نے شپ کے وائرلیس پر سمندر میں موجود بڑی چٹانوں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ کچھ ایکسپرٹس اپنی رپورٹس میں کہتے ہیں کہ یہ وارننگ 9 دفعہ دی گئی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ وائرلیس آفیسرز بزی تھے، لفافے ٹائپ کرنے میں، میسج ڈیلیور کرنے میں اور پیسنجرز کے پرائیویٹ ٹیلی گرام بھیجنے میں، اور اسی وجہ سے وہ اس وارننگ کو اگنور کرتے رہے۔ اور وہ وارننگ ٹائٹینک کے رستے میں برف کے اتنے بڑے پہاڑوں کی انفارمیشن تھی کہ اگر وہ سن لیتے تو ٹائٹینک کی زندگی بچ سکتی تھی۔ 14 اپریل 1912 شام کے 7 بجے اور سمندر بالکل خاموش تھا۔ جہاز کے اوپر بیٹھی ہوئی ٹیم نے اچانک کیپٹن سمتھ کو چلاتے ہوئے اطلاع دی، کیپٹن، جہاز کے آگے بہت بڑا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس خبر کو سنتے ہی کیپٹن نے سب کو الرٹ کرتے ہوئے جہاز کے سارے انجن بند کرنے کا حکم دیا۔
اور کہا کہ شپ کو فل ڈائریکشن میں موڑا جائے۔ ناظرین، آئس برگ سے فاصلہ اتنا کم تھا کہ اس بڑے جہاز کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ کیپٹن اور ان کی ٹیم بہت خوفزدہ تھے، لیکن ساتھ ہی یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا جہاز شاید اس بڑے آئس برگ کو توڑ دے اور باڈی زیادہ ڈیمیج نہ ہو۔ ایسا ہی ہوتا، لیکن اگر ٹائٹینک بنانے والی کمپنی یہ غلطی نہ کرتی۔ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگائی گئی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ ایک کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا کام لوہے کی بڑی بڑی شیٹس کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آئس برگ اور ٹائٹینک کے جس حصے سے ٹکرایا وہ حصہ واٹر کے پریشر سے کھل گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن سمتھ اور اس کی ٹیم کو تھا۔ ناظرین، ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آئس برگ کا سائز ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا تھا۔ اس شدید ٹکر نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا، اور اس جہاز کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ کیپٹن نے شپ کے آرکیٹیکٹ تھامس آنڈریوز کو بلوایا، جاننے کی کوشش کی ٹکر سے شپ کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ جب تحقیق کی گئی اور پتہ چلا کہ یہ جہاز تو ڈوب جائے گا، وہ حیران رہ گئے۔ سب کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا کہ ایک ایسا جہاز کیسے ڈوب سکتا ہے جس کا ٹائٹل تھا انسنکیبل شپ۔ ناظرین، اس کے نچلے حصے یعنی ہل میں ٹوٹل 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے، لیکن امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ 16 میں سے 6 کمپارٹمنٹس میں پانی بھر چکا تھا۔ ڈیزائن کے حساب سے لمٹس 4 کی تھی، لیکن 6 کمپارٹمنٹس میں پانی بھرنے کا مطلب صاف تھا کہ یہ جہاز اب ڈوب جائے گا۔ رات 12 بجے کیپٹن نے اپنی پوری ٹیم کو کہا کہ وائرلیس پہ سگنل بھیجو، جو آس پاس جہاز ہوں گے وہ ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ ایک کے بعد ایک وہ ڈسٹریس سگنلز بھیجتے رہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اور پھر اچانک ایک جہاز RMD کارپیتھیا وہ اس کے سگنلز کو پکڑ لیتا ہے، اور کیپٹن کہتا ہے کہ اس کی مدد کو چلتے ہیں، لیکن یہ شپ ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر دور تھا۔ اگر یہ اپنی ٹاپ سپیڈ میں بھی ٹائٹینک کی طرف آئے گا تو اس کو فاصلہ طے کرنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے۔ باقی کریو ممبرز راکٹس اور فلیئر آسمان میں فائر کرتے رہے، اسی امید میں کہ اگر کوئی ہماری مدد کو آ جائے، اور آہستہ آہستہ یہ شپ ڈوبنے لگا۔ کیپٹن سمتھ نے آرڈر دیا کہ شپ میں موجود لائف بوٹس کے ذریعے پیسنجرز کو ایویکیویٹ کیا جائے۔ شپ میں ٹوٹل 32 بوٹس کی جگہ موجود تھی، لیکن ٹیم کی کوتاہی کی وجہ سے اس میں 20 لائف بوٹس کو لگایا گیا تھا۔ 1500 پیسنجرز کے لیے 20 لائف بوٹس بہت کم تھی۔ اس خبر نے پورے شپ کے لوگوں میں افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ اس کے بعد 12:45 پر پہلی بوٹ کو پانی میں اتارا گیا، اور ناظرین، ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک کمپارٹمنٹس میں پانی بھرتا گیا۔ جہاز اب ٹلٹ ہونے لگا اور سب پیسنجرز اب ڈرنے لگے کہ شپ اب ڈوب جائے گا۔ رات 1 بجے پانی کے کمپارٹمنٹس میں پانی اتنا بھر گیا کہ شپس کا اگلا حصہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ اس کی وجہ سے ٹائٹینک کا پچھلے والا حصہ پانی سے بھر گیا، اور 2:18 میں الیکٹرک کمپارٹمنٹ میں پانی بھرنے کی وجہ سے پورے ٹائٹینک میں اندھیرا چھا گیا۔ پانی کے ایسے دباؤ کی وجہ سے ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ ناظرین، اس شپ کا ٹوٹ جانا کچھ لوگوں کے لیے ایسا تھا جیسے ان کے برسوں کا خواب ٹوٹ گیا۔ 1200 دنوں میں تیار ہوا یہ جہاز صرف 2 گھنٹے 40 منٹ میں ڈوب گیا، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس پانی کے ٹیمپریچر کے -2 ڈگری ہونے کی وجہ سے کسی بھی انسان کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان اس ٹھنڈے پانی کے ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس سانحے میں سب سے زیادہ بچنے والوں کی تعداد میں بچے اور خواتین شامل تھیں، اور اس طرح اس شپ کے بنانے والوں کا جو دعویٰ اور غرور تھا وہ اس رات ڈوب گیا، اور اسے کوئی بچا نہ سکا۔ ناظرین، ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ انسان کے غرور کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ سمندر کبھی کسی کا نہیں ہوتا، اور جس دن انسان یہ بھول جائے وہی دن اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔